فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں حکم ازاں۔ مؤلف ہیں ڈاکٹر محمد تیجانی سماوی، مترجم ہیں مستجاب احمد انصاری۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی چھٹی ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 82۔ عنوان ہے یہ دعویٰ کہ آیت اکمال عرفہ کے دن نازل ہوئی۔ صحیح بخاری میں طارق بن شہاب سے روایت ہے کہ کچھ یہودی کہتے تھے کہ اگر یہ آیت ہماری قوم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو اپنی عید بنا لیتے۔ عمر نے پوچھا کون سی آیت؟ ان لوگوں نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم والی۔ عمر نے کہا میں خوب جانتا ہوں کہ یہ آیت کہاں نازل ہوئی تھی۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب رسول اللہ عرفہ کے دن وقوف فرما رہے تھے۔ ابن جریر نے عیسیٰ بن حارثہ انصاری سے روایت کی کہ ہم دیوان میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک عیسائی نے ہم سے کہا مسلمانوں، تم پر ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے، اگر ہم پر نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس دن اور اس ساعت کو عید بنا لیتے، اور جب تک کوئی دو عیسائی بھی باقی رہتے ہمیشہ عید منایا کرتے۔ یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم ہے، اور ہم میں سے کسی نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ بعد میں جب میں محمد بن کعب قرطنی سے ملا تو ان سے اس آیت کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے کہا کیا تم نے عیسائی کی بات کا جواب نہیں دیا؟ پھر اسی سلسلے میں کہا کہ عمر بن خطاب کہتے تھے کہ جب یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتری تو وہ عرفے کے دن جبل عرفات پر کھڑے ہوئے تھے۔ یہ دن تو مسلمانوں کی عید رہے گا جب تک کوئی ایک بھی مسلمان باقی ہے۔ یہ روایت سیوطی در منصور اور جلد 3 اور صفحہ نمبر 18 پہ موجود ہے۔ راوی کہتا ہے کہ ہم میں سے کسی نے اسے کچھ جواب نہیں دیا۔ اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ نہ کسی کو تاریخ یاد تھی کہ جس تاریخ کو یہ آیت اتری، اور نہ اس دن کی عظمت سے واقف تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ راوی کو خود بھی اس پر حیرت ہوئی تھی کہ کیا بات ہے کہ مسلمان ایسے اہم دن کو نہیں مناتے۔ اسی لیے وہ جا کر محمد بن کعب قرطنی سے ملتا ہے اور ان سے دریافت کرتا ہے۔ محمد بن کعب قرطنی اسے بتلا دیتے ہیں کہ عمر بن خطاب کہتا تھے کہ یہ آیت اس وقت اتری جب عرفہ کے دن رسول اللہ جبل عرفات پر کھڑے ہوئے تھے، تو اگر وہ دن بطور عید کے مسلمانوں میں معروف ہوتا تو یہ راوی حضرات خواہ وہ صحابہ میں سے تھے یا تابعین میں سے، ان سے ناواقف کیوں ہوتے؟ ان کے نزدیک مسلم اور مشہور بات یہی تھی کہ مسلمانوں کی عیدیں دو ہیں، ایک عید الفطر اور دوسری عید الاضحیٰ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بخاری اور مسلم جیسے علماء اور محدثین نے بھی اپنی کتابوں میں کتاب العیدین، صلاۃ العیدین اور خطبۃ العیدین وغیرہ کے عنوان باندھے ہیں۔ خاص اور عام سب کے نزدیک مسلمہ امر یہی ہے کہ تیسری عید کا وجود نہیں، اس لیے یہ کہنا زیادہ صحیح ہے کہ یوم عرفہ ان کے نزدیک عید نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ان روایات سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو اس کا علم ہی نہیں تھا کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، اور وہ اس دن کو نہیں مناتے تھے۔ اس لیے ایک دفعہ یہودیوں کو اور دوسری دفعہ عیسائیوں کو یہ خیال آیا کہ وہ مسلمانوں سے کہیں کہ اگر یہ آیت ہمارے یہاں نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس دن کو عید قرار دیتے۔ اس پر عمر بن خطاب نے پوچھا کہ کون سی آیت؟
جب ان کو بتایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم والی آیت، تو انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ آیت کہاں نازل ہوئی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ عرفہ کے دن میدان عرفات میں تھے۔ ہمیں اس روایت میں مغالطہ دینے کی بو آتی ہے، کیونکہ جن لوگوں نے امام بخاری کے زمانے میں عمر بن خطاب کی زبانی یہ روایت وضع کی، وہ یہود و نصارہ کی اس رائے کے درمیان کہ ایسے عظیم دن کو عید کی طرح منانا چاہیے، اور اپنے اس عمل کے درمیان کہ انہیں اس آیت کے نزول کی تاریخ بھی معلوم نہیں تھی، ہم آہنگی پیدا کرنا چاہتے تھے۔ ان کے یہاں 2 ہی عیدیں تھیں، پہلی عید الفطر جو ماہ رمضان کے اختتام پر 1 شوال کو ہوتی ہے، اور دوسری عید الاضحیٰ جو 10 ذی الحجہ کو ہوتی ہے۔ یہاں یہ کہنا کافی ہے کہ حجاج بیت الحرام اس دن تک احرام نہیں کھولتے جب تک جمرہ عقبہ کی رمی، قربانی اور سر منڈانے کے بعد طواف افاضہ نہ کر لیں، اور یہ سب کام 10 ذی الحجہ کو ہوتے ہیں۔ 10 تاریخی کو وہ عید کی ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں۔ حج میں احرام ایسا ہی ہے جیسے رمضان، جس میں روزہ دار پر متعدد چیزیں حرام ہو جاتی ہیں اور وہ چیزیں عید الفطر ہی سے حلال ہوتی ہیں۔ اسی طرح حج میں محرم 10 ذی الحجہ کو طواف افاضہ کے بعد ہی احرام کھولتا ہے، اور اس سے پہلے اس کے لیے جمعہ، خوشبو، زینت، سلے ہوئے کپڑے، شکار اور ناخن اور بال کاٹنے میں سے کوئی چیز حلال نہیں ہوتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ یوم عرفہ جو ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ ہے، عید کا دن نہیں ہے۔ عید کا دن 10ویں ذی الحجہ ہے، اور اسی دن مسلمان ساری دنیا میں عید مناتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ قول کہ آیت اکمل عرفہ کے دن نازل ہوئی تھی ناقابل فہم اور ناقابل تسلیم ہے۔ ظن غالب یہ ہے کہ جو لوگ خلافت میں شورا کے اصول کے بانی اور اس کے نظریے کے قائل تھے، انہوں نے ہی اس آیت کے نزول کی تاریخ بھی بدل دی، جو دراصل غدیر خم میں امام علی کی ولایت کے اعلان کے فوراً بعد تھی۔ اس تاریخ کو یوم عرفہ سے بدل دینا زیادہ آسان تھا، کیونکہ غدیر کے دن بھی 1,00,000 یا اس سے کچھ اوپر حاجی ایک جگہ جمع ہوئے تھے۔ یوم عرفہ اور یوم غدیر میں ایک خاص مناسبت ہے کہ کیونکہ حجۃ الوداع کے زمانے میں ان ہی 2 موقع پر اتنے حاجی ایک جگہ جمع ہوئے تھے۔ یہ تو معلوم ہی ہے کہ ایام حج میں حاجی متفرق طور پر ادھر ادھر رہتے ہیں، صرف عرفہ ہی کا دن ایسا ہوتا ہے کہ جب حاجی ایک جگہ جمع ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اس کے قائل ہیں کہ یہ آیت عرفہ کے دن نازل ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کے اس مشہور خطبے کے فوراً بعد نازل ہوئی، جسے محدثین نے خطبہ حجۃ الوداع کے عنوان سے نقل کیا ہے۔ یہ بھی کچھ بعید نہیں کہ اس آیت کے نزول کی تاریخ خود عمر ہی نے یوم عرفہ قرار دی ہو، کیونکہ خلافت علی کے سب سے بڑے مخالف وہی تھے، اور انہوں نے ہی سقیفہ میں ابوبکر کی بیعت کی بنیاد قائم کی تھی۔ اسی خیال کی صحت کی تائید میں اس روایت سے ہوتی ہے جو ابن جریر نے قبیضہ ابن ابی ذؤیب سے روایت کی ہے۔ قبیضہ کہتے ہیں کہ کعب نے کہا تھا کہ اگر یہ آیت کسی اور امت پر نازل ہوئی ہوتی تو وہ اس دن کو جب یہ نازل ہوئی تھی یاد رکھتے اور عید قرار دے لیتے، اور اس دن سب جمع ہوا کرتے۔ عمر نے سنا تو کعب سے پوچھا کون سی آیت؟ کعب نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم۔ عمر نے کہا مجھے معلوم ہے یہ آیت کب نازل ہوئی تھی، اور وہ جگہ بھی معلوم ہے جہاں یہ نازل ہوئی تھی۔ یہ جمعے کے دن نازل ہوئی تھی اور اس دن عرفہ تھا۔ یہ دونوں دن اللہ کے فضل سے ہمارے لیے عید ہیں، اور یہ روایت سیوطی تفسیر در منصور آیت الیوم اکملت لکم دینکم کی تفسیر میں موجود ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ آیہ اکمال عرفہ کے دن نازل ہوئی آیہ تبلیغ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک کے منافی ہے۔ آیہ تبلیغ میں رسول اللہ کو ایک ایسا اہم پیغام پہنچانے کا حکم دیا گیا جس کے بغیر کار رسالت ممکن نہیں ہو سکتا۔ اس آیت کے بارے میں بحث گزر چکی اور بتایا جا چکا کہ یہ آیت حجۃ الوداع کے بعد مکہ و مدینہ کے درمیانی راستے میں نازل ہوئی تھی۔
یہ روایت 120 سے زیادہ صحابہ اور 360 سے زیادہ علماء اہل سنت نے بیان کی ہے۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل اور نعمت کو تمام تو کر دیا ہو بروز عرفہ، اور پھر ایک ہفتے کے بعد اپنے نبی کو جب وہ مدینے جا رہے تھے کسی ایسی اہم بات کو پہنچا دینے کا حکم دیا ہو جس کے بغیر رسالت ناتمام رہتی ہو؟ اے ارباب عقل و دانش، ذرا سوچو یہ بات کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ تیسری بات یہ کہ اگر کوئی جوائے تحقیق اس خطبے کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفے کے دن دیا غور سے دیکھے گا تو اسے اس خطبے میں کوئی نئی چیز نہیں ملے گی جس سے مسلمان اس سے پیشتر نہ واقف تھے اور جس کے متعلق خیال کیا جا سکے کہ اس سے اللہ نے دین کو کامل اور نعمت کو تمام کر دیا۔ اس خطبے میں وہی نصیحتیں ہیں جن کو قرآن کریم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف موقعوں پر پہلے بھی بیان کر چکے تھے اور عرفے کے دن ان میں مزید زور دیا گیا تھا۔ اس خطبے میں جو کچھ آیا ہے وہ جسے راویوں نے محفوظ کیا ہے وہ یہ ہے: نمبر 1، اللہ نے تمہاری جانوں اور تمہارے اموال کو اس طرح محترم قرار دیا ہے جیسا کہ اس مہینے اور آج کے دن کو۔ نمبر 2، اللہ سے ڈرو، لوگوں کے ان کے واجبات ادا کرنے میں کوتاہی نہ کرو اور زمین میں ازراہ شرارت فساد نہ پھیلاؤ۔ جس کے پاس کوئی امانت ہو وہ صاحب امانت کو لوٹا دے۔ نمبر 3، اسلام میں سب برابر ہیں، عربی کو عجمی، پر بجز تقوی کے کوئی فضیلت نہیں۔ نمبر 4، جاہلیت میں جو خون ہوا اب وہ میرے پاؤں تلے، اور جاہلیت کا جو سود تھا وہ بھی میرے پاؤں تلے، یعنی زمانہ جاہلیت میں جو خون ہوا اس کا انتقام نہیں لیا جائے گا، اور جو قرض دیا گیا تھا اس پر سود کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 6، لوگ لوند، اور یہاں حاشیے میں موجود ہے کہ لوند کے مطلب ہے کہ خدا کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، ان میں سے 4 مہینوں ذی القعدہ یعنی ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب کو خدا نے حرام قرار دیا گیا ہے۔ لیکن جو قبیلے ان حرام مہینوں میں جنگ کرنا چاہتے تھے کعبے کے متولی ان سے پیسہ لے کر حرام مہینوں کو بدل دیتے تھے اور ان مہینوں کی جگہ دوسرے مہینوں کو حرام قرار دیتے تھے۔ یہ ناشر نے تحریر کیا ہے کہ لوند کا مطلب یہ ہے: لوگوں، لوند کا رواج کفر کو بڑھانا ہے۔ آج زمانہ پھر وہیں پہنچ گیا ہے جہاں سے چلا تھا جب اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا۔ نمبر 7، اللہ کے نزدیک اس کتاب میں مہینوں کی تعداد 12 ہے جن میں سے 4 حرام ہیں۔ نمبر 8، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ عورتوں کے ساتھ بھلائی سے پیش آنا، تم نے ان کو اللہ کی امانت کے طور پر لیا ہے اور تم نے کتاب اللہ کے حکم کے مطابق ان کی شرمگاہیں اپنے لیے حلال کی ہیں۔ نمبر 9، میں تمہیں تمہارے مملوک غلام باندیوں کے بارے میں نصیحت کرتا ہوں، جو خود کھاؤ اسی میں سے ان کو کھلاؤ، جو خود پہنو اسی میں سے ان کو پہناؤ۔ نمبر 10، مسلمان کا بھائی ہے، اس سے دھوکہ نہ دے، اس سے دغا نہ کرے، اس کی غیبت نہ کرے۔ کسی مسلمان کا خون اور اس کے مال میں کچھ بھی دوسرے مسلمان کے لیے حلال نہیں۔ نمبر 11، آج کے بعد شیطان اس سے نا امید ہو گیا کہ اس کی پوجا کی جائے گی، لیکن اپنے دوسرے معاملات میں جنہیں تم معمولی سمجھتے ہو اس کی بات مانی جائے گی۔ نمبر 12، اللہ کا بدترین دشمن وہ ہے جو اس کو قتل کرے جس نے اسے قتل نہ کیا ہو، اور اسے مارے جس نے اسے مارا نہ ہو۔ جس نے آقا کا کفران کیا، اس نے گویا جو اللہ نے محمد پر اتارا ہے اس کو ماننے سے انکار کیا۔ جس نے اپنے باپ کو چھوڑ کر کسی اور سے اپنے آپ کو منسوب کیا تو اس پر لعنت اللہ کی، فرشتوں کی اور سب انسانوں کی۔ نمبر 13، مجھے لوگوں سے اس وقت تک قتال کا حکم دیا گیا ہے جب تک وہ یہ نہ کہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ نہ تسلیم کر لیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اگر وہ یہ کہہ دیں تو میری طرف سے ان کی جان اور ان کا مال محفوظ ہوں گے، سوائے اس کے کہ جو اللہ کے قانون کے مطابق ہو، اور ان کا فیصلہ اللہ پر ہے۔ نمبر 14، میرے بعد دوبارہ کافر اور گمراہ نہ ہو جانا، ایسا نہ ہو کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔
یہ ہے وہ سب کچھ جو حجت الوداع کے موقع پر خطبہ عرفہ میں کہا گیا۔ میں نے اس کے مختلف ٹکڑے تمام قابل اعتماد ماخذ سے جمع کیے ہیں تاکہ کچھ چھوٹ نہ جائے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ سب ہدایات جن کو محدثین نے ذکر کیا ہے جوں کی توں نقل کر دی۔ اب دیکھیے کیا ان میں صحابہ کے لیے کوئی نئی بات ہے؟ بالکل نہیں، کیونکہ جو کچھ اس خطبے میں ہے وہ قرآن و سنت میں پہلے ہی سے مذکور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر وحی کے مطابق ہر چھوٹی بڑی بات کی تعلیم لوگوں تک دیتے گزری تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری عمر وحی کے مطابق ہر چھوٹی بڑی بات کی تعلیم لوگوں کو دیتے گزری تھی۔ ان ہدایات کے بعد جن کو مسلمان پہلے سے جانتے تھے، آیا اکمال دین کے نزول کی کوئی وجہ نہ تھی۔ ان ہدایت کا اعادہ تو محض تاکید کے لیے تھا، کیونکہ یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمان اتنی بڑی تعداد میں رسول اللہ کی خدمت میں جمع ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے لیے نکلنے سے پہلے ان کو بتلا دیا تھا کہ یہ حجت الوداع ہے، اس لیے حضرت کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ یہ ہدایات سب مسلمانوں کو سنا دیں۔ لیکن ہم دوسرے قول کو قبول کر لیں جس کے مطابق یہ آیت غدیر خم کے دن اس وقت نازل ہوئی جب امام علی علیہ السلام کو خلیفہ رسول اور امیر المومنین مقرر کر دیا گیا تھا، تو اس صورت میں معنی بالکل صحیح ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کا فیصلہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کا خلیفہ اور جانشین کون ہوگا نہایت اہم معاملہ تھا، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یوں ہی چھوڑ دے، اور نہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے مناسب تھا کہ وہ کسی کو اپنا خلیفہ مقرر کیے بغیر دنیا سے چلے جائیں اور اپنی امت کو بغیر کسی نگران کے چھوڑ جائیں، جبکہ آپ کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی آپ مدینے سے باہر تشریف لے جاتے تھے کسی صحابی کو اپنا جانشین مقرر کر کے جاتے تھے۔ پھر ہم یہ کیسے مان لیں کہ آپ رفیق اعلیٰ سے جا ملے اور آپ نے خلافت کے بارے میں کچھ نہیں سوچا، جبکہ ہمارے زمانے میں بے دین بھی اس قاعدے کو تسلیم کرتے ہیں اور سربراہ مملکت کا جانشین اس کی زندگی ہی میں مقرر کر دیتے ہیں تاکہ حکومت کا انتظام چلتا رہے اور لوگ ایک دن بھی سربراہ کے بغیر نہ رہیں۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ دین اسلام جو سب ادیان میں کامل ترین اور سب سے جامع ہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے تمام شریعتوں کو ختم کیا ہے اور جس سے زیادہ ترقی یافتہ، جس سے کامل تر، جس سے عظیم تر اور جس سے خوب تر کوئی دین نہیں ہے، اتنے اہم معاملے کی طرف توجہ نہ دے؟ ہم یہ پہلے دیکھ چکے کہ بی بی عائشہ، ابن عمر اور ان سے پہلے خود ابو بکر اور عمر بھی یہ محسوس کر چکے تھے کہ فتنہ و فساد کو روکنے کے لیے خلیفہ کا تعین ضروری ہے۔ اسی مصلحت کی وجہ سے ان کے بعد آنے والے سب خلفاء بھی اپنا جانشین مقرر کرتے رہے۔ پھر یہ مصلحت اللہ اور اس کے رسول سے کیسے پوشیدہ رہ سکتی تھی؟ اسی کے مطابق یہ قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو جب حجت الوداع سے واپس آ رہے تھے آیہ تبلیغ کے ذریعے وہی بھیجی تھی کہ علی کو اپنا خلیفہ مقرر کر دو، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اس سے معلوم ہوا کہ دین کی تکمیل امامت یعنی ولایت پر موقوف ہے، جو عقلاء کے نزدیک ایک ضروری چیز ہے۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کی مخالفت یا تکذیب کا اندیشہ تھا، چنانچہ بعض روایات میں آیا ہے کہ آپ نے فرمایا، جبرائیل نے مجھے میرے پروردگار کا یہ حکم پہنچایا ہے کہ میں اس مجمع میں کھڑے ہو کر ہر گورے اور کالے کے سامنے یہ اعلان کر دوں کہ علی ابن ابی طالب میرے بھائی، میرے وصی اور میرے خلیفہ ہیں، اور وہی میرے بعد امت کے امام ہوں گے، چونکہ میں جانتا تھا کہ متقی کم اور موذی زیادہ ہیں، اور لوگ مجھ پر نکتہ چینی بھی کرتے تھے کہ میں زیادہ وقت علی کے ساتھ گزارتا ہوں اور ان کو پسند کرتا ہوں، اور اسی وجہ سے انہوں نے میرا نام اذن یعنی کانوں کا کچا رکھ دیا تھا۔ قرآن شریف میں ہے کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 61، اگر چاہوں تو میں ان لوگوں کا نام بھی بتلا سکتا ہوں اگر میں نے اپنی فراخ دلی سے ان کے ناموں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ ان وجوہ سے میں نے جبرائیل علیہ السلام
سے کہا کہ میرے پروردگار سے کہہ دے کہ مجھے اس فرض کی بجاوری سے معافی دے دیں، مگر اللہ نے میری معذرت قبول نہ کی اور کہا کہ یہ پیغام پہنچانا ضروری ہے۔ پس لوگوں سنو، اللہ تعالیٰ نے تمہارا ایک ولی اور ایک امام مقرر کر دیا ہے اور اس کی اطاعت تم میں سے ہر ایک پر فرض کر دی ہے۔ اور یہاں حاشیے میں ہے کہ یہ مکمل خطبہ طبری نے کتاب الولیہ میں نقل کیا ہے۔ سیوطی نے بھی اسے تفسیر در منصور جلد دوم میں ملتے جلتے الفاظ میں نقل کیا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ واللہ یعصمکم من الناس، تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر کسی تاخیر کے اسی وقت اپنے پروردگار کے حکم کی تعمیل کی اور اپنے بعد علی علیہ السلام کو خلیفہ مقرر کر دیا۔ آپ نے اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ علی علیہ السلام کو امیر المومنین مقرر ہونے کی مبارکباد دیں، چنانچہ سب نے انہیں تبریک پیش کی۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم۔ یہی نہیں، بعض علماء اہل سنت خود اعتراف کرتے ہیں کہ آیت تبلیغ امام علی علیہ السلام کی امامت کے سلسلے میں نازل ہوئی، چنانچہ انہوں نے ابن مردویہ سے روایت کی ہے کہ ابن مردویہ کہتے ہیں کہ ابن مسعود کہتے تھے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اس آیت کو اس طرح پڑھا کرتے تھے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علی مولا المومنین وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ ولا یعصمک من الناس۔ اور یہ روایت ہے شکافی تفسیر فتح القدیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 57، سیوطی تفسیر در منصور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 298 پر۔ اس کے ساتھ اگر ہم ان شیعہ روایات کا بھی اضافہ کر دیں جو وہ ائمہ اہل بیت سے روایت کرتے ہیں، تو یہ واضح ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو امامت سے مکمل کیا، اور یہی وجہ ہے کہ شیعوں کے نزدیک امامت اصول دین میں شامل ہے۔ علی بن ابی طالب کی امامت سے ہی اللہ نے اپنی نعمت مسلمانوں پر تمام کی، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ان کی خبرگیری کرنے والا نہ ہو کوئی، اور وہ خواہشات کی آماجگاہ بن جائیں، فتنے ان میں تفرقہ ڈال دیں، اور وہ بھیڑوں کا ایسا غلہ رہ جائیں جن کا کوئی رکھوالا اور چرواہا نہ ہو۔ اللہ نے اسلام کو بطور دین کے پسند کر لیا، کیونکہ اس نے ان کے لیے ایسے ائمہ کو منتخب کیا جو ہر برائی اور گندگی سے پاک تھے۔ اس نے ان اماموں کو حکمت و دانائی عطا کی اور انہیں کتاب اللہ کے علم کا وارث بنایا، تاکہ وہ خاتم المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی بن سکیں۔ اس لیے مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ اللہ کے حکم اور اس کے فیصلے پر راضی رہیں اور اس کی مرضی کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں، اس لیے کہ اسلام کا عام مفہوم ہی اللہ کے ہر حکم کو تسلیم کرنا اور اس کی مکمل اطاعت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ قصص کی آیت نمبر 68 سے 70 تک، تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے پسند کرتا ہے، لوگوں کو پسند کا کوئی حق نہیں۔ یہ لوگ جو شرک کرتے ہیں اللہ اس سے پاک اور برتر ہے، اور جن کے دلوں میں جو کچھ پوشیدہ ہے اور جو کچھ یہ لوگ ظاہر کرتے ہیں تمہارا پروردگار اس کو جانتا ہے۔ اللہ وہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سب تعریف اسی کی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور حکومت بھی اسی کی ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ان تمام باتوں سے سمجھ میں یہی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم غدیر کو عید کا دن قرار دیا تھا۔ امام علی علیہ السلام کو خلافت کے لیے نامزد کرنے کے بعد جب آپ پر یہ آیت نازل ہوئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، تو آپ نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ دین مکمل ہو گیا اور نعمت پوری ہو گئی۔ اللہ نے میری رسالت اور میرے بعد علی بن ابی طالب کی ولایت کو پسند کیا۔ یہ روایت حاکم حسکانی بروایت ابو سعید خضری اپنی تفسیر میں اور حافظ ابو نعیم اصفہانی ما نزل من القرآن فی العلی میں لکھتے ہیں۔ پھر آپ نے علی علیہ السلام کے لیے
تقریب تبریک منعقد کی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خیمے میں رونق افروز ہوئے اور علی کو اپنے برابر بٹھایا اور سب مسلمانوں کو حکم دیا کہ ان میں سے آپ کی ازواج امہات المومنین بھی شامل تھیں کہ گروہ در گروہ علی کے پاس جا کر انہیں امامت کی مبارکباد دیں اور امیر المومنین کی حیثیت سے انہیں سلام کریں۔ چنانچہ سب نے ایسا ہی کیا۔ اس موقع پر امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو مبارکباد دینے والوں میں ابو بکر اور عمر بھی شامل تھے۔ وہ یہ کہتے ہوئے آئے، بخن بخن لکا یا ابن ابی طالب، اصبحتو و امیستو مولانا و مولا کل مومن و مومنہ۔ اور یہاں پر حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ قصہ امام ابو حامد غزالی نے اپنی کتاب سر العالمین صفحہ نمبر 6 پر بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ امام احمد بن حنبل نے اپنی سند جلد نمبر 4 کے صفحہ نمبر 281 پر اور طبری نے اپنی تفسیر کی جلد 3 کے صفحہ نمبر 438 پر اس کا ذکر کیا ہے۔ نیز بہیقی، سبلی، دارالقطنی، فخر رازی اور ابن کثیر وغیرہ نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ جب شاعر رسول حسان بن ثابت نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موقع پر بہت خوش اور شاداں و فراں ہیں تو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ کی اجازت سے اس موقع پر چند اشعار عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، ضرور سناؤ۔ حسان، جب تک تم زبان سے ہماری مدد کرتے رہو گے تمہیں روح القدس کی تائید حاصل رہے گی۔ حسان نے شعر سنانا شروع کیے کہ غدیر کے دن خم کے مقام پر مسلمانوں کے پیغمبر مسلمانوں کو پکار رہے ہیں، سنو رسول کیا کہہ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی متعدد اشعار تھے جن کو مورخین نے نقل کیا ہے، اور یہ روایت جلال الدین سیوطی کی کتاب میں بھی اشعار کے عنوان سے موجود ہے۔ ان سب کے باوجود قریش نے چاہا کہ خلافت ان کے پاس رہے اور بنی ہاشم کے یہاں خلافت اور نبوت دونوں جمع نہ ہونے پائیں تاکہ بنی ہاشم کو شیخی بگھارنے کا موقع نہ مل سکے۔ اس کی تصریح خود حضرت عمر نے عبداللہ بن عباس سے ایک دفعہ گفتگو کرتے ہوئے کی، اور یہ روایت طبری تاریخ الامم و مملوک جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 3، ابن اثیر الکامل فی التاریخ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 31، شرح نہج البلاغہ میں بھی موجود ہے۔ اس لیے پھر کسی کی مجال نہ ہوئی کہ پہلی تقریب کے بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود منعقد کی تھی کوئی عید غدیر کا جشن منائے۔ جب لوگ نصف خلافت ہی کو بھول گئے جسے ابھی 2 ہی مہینے ہوئے تھے تو غدیر کے واقعے کی یاد کون مناتا جسے 1 سال گزر چکا تھا۔ اس کے علاوہ یہ عید تو نصف خلافت سے منسلک تھی، جب وہ نصف ہی باقی نہ رہی تو عید منانے کی وجہ بھی ختم ہو گئی۔ اس طرح سال گزر گئے، یہاں تک کہ ربع صدی کے بعد امام علی علیہ السلام نے اسے دوبارہ اس وقت زندہ کیا جب آپ نے اپنے عہد خلافت میں اپنے اصحاب سے جو غدیر خم میں موجود تھے کہا کہ وہ کھڑے ہو کے سب کے سامنے بیعت خلافت کی گواہی دیں۔ 30 صحابیوں نے گواہی دی جن میں سے 16 بدری صحابہ تھے، اور یہ روایت امام احمد بن حنبل مسند جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 37، ملا علاء الدین متقی کنز الاعمال جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 397، ابن کثیر البدایہ و نہایہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 211 پر موجود ہے۔ اس طرح امام علی علیہ السلام نے اس امت پر حجت قائم کر دی۔ اس وقت سے آج تک شیعہ یوم غدیر کی یاد مناتے رہتے ہیں اور تا قیامت مناتے رہیں گے۔ یہ دن شیعوں کے نزدیک عید اکبر ہے، اور کیوں نہ ہو جب اس دن اللہ نے دین کو ہمارے لیے کامل کیا اور اس دن ہم پر نعمت تمام کی اور اسلام کو بطور ایک دین کے ہمارے لیے پسند کیا۔
یہ اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کی نظر میں ایک عظیم الشان دین ہے۔ بعض علماء اہل سنت نے ابو ہریرہ سے روایت کی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ من کنتم مولا فہذا علی مولا، تو اللہ نے یہ آیت نازل کی الیوم اکملت لکم دینکم۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ یہ 18 ذی الحج کا دن تھا، اور جس نے اس دن روزہ رکھا اس کے لیے 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب لکھا جائے گا۔ یہ روایت ابن کثیر کتاب البدایہ و نہایہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 214 پر موجود ہے۔ جہاں تک شیعہ روایات کا تعلق ہے تو وہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے اس دن کے فضائل کے بارے میں اتنی روایات ہیں کہ بس بیان کیے جائیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ہدایت دی کہ ہم امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کو مانیں اور یوم غدیر کو عید منائیں۔ خلاصہ بحث یہ ہے کہ حدیث غدیر صحیح معنی میں ایک بہت بڑا تاریخی واقعہ ہے جسے نقل کرنے پر امت محمدیہ نے اتفاق کیا ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ 360 سنی علماء نے اس حدیث کو بیان کیا اور شیعہ علماء کی تعداد تو اس سے بھی زیادہ ہے۔ ان حالات میں یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ امت اسلامیہ 2 فریقوں میں تقسیم ہو گئی ہے، ایک اہل سنت اور دوسرے اہل تشیع۔ اہل سنت سقیفہ بنی سعادہ کے شورا کے اصول پر جمے ہوئے ہیں، وہ صحیح نسوخ کی تعویل کرتے ہیں اور حدیث غدیر وغیرہ جس پر سب راویوں کا اتفاق ہے اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ دوسرا فریق ان نسوخ پر قائم ہے اور انہیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اس فریق نے ائمہ اہل بیت کی بیعت کی ہے اور انہی کو مانتا ہے۔ حق تو یہ ہے کہ جب اہل سنت کے مذہب کو قریدتا ہوں تو مجھے اس میں کوئی اطمینان بخش چیز نظر نہیں آتی، خصوصاً خلافت کے معاملے میں۔ ان کے سب دلائل ظنی اور اجتہاد پر مبنی ہے، کیونکہ انتخاب کا قاعدہ اس وقت کا ثبوت نہیں کہ آج جس شخص کو ہم پسند کرتے ہیں وہ ضرور سب دوسروں سے افضل ہے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ کس کے دل میں کیا ہے۔ خود ہمارے اندر ذاتی جذبات اور تعصبات چھپے ہوئے ہیں، اور جب بھی متعدد اشخاص میں سے ایک شخص کو پسند کرنے کا موقع ہوتا ہے، یہ عوامل ہمارے فیصلے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ کوئی خیال مفروضہ نہیں اور نہ اس معاملے میں کچھ مبالغہ ہے کہ جو شخص بھی اس طرز فکر یعنی خلیفہ کے انتخاب کے تصور کا تاریخی نقطہ نظر سے مطالعہ کرے گا، اسے معلوم ہو جائے گا کہ یہ اصول جس کے اتنے ڈھول پیٹے جاتے ہیں نہ کبھی کامیاب ہوا ہے اور نہ یہ ممکن ہے کہ کبھی کامیاب ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ شورا تحریک کے لیڈر ابو بکر، جو شورا کے ذریعے منصب خلافت تک پہنچے تھے، خود ہی 2 سال بعد اس اصول کو توڑ دیا تھا جب انہوں نے اپنے مرض الموت میں عمر بن خطاب کو خلیفہ نامزد کیا، کیونکہ انہیں اپنے زمانے حکومت میں احساس ہو گیا تھا کہ خلافت کے امیدوار بہت ہیں اور لوگ خلافت کو للچاتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں، اس لیے ایسے فتنے کا اندیشہ ہے جو امت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ یہ صورت میں ہے کہ جب ہم ابو بکر کے بارے میں حسن ظن سے کام لیں، لیکن اگر انہیں خود معلوم تھا کہ دراصل خلافت کا فیصلہ نص سے ہوتا ہے تو پھر یہ ایک دوسرا معاملہ ہے۔ ادھر عمر بن خطاب، جو سقیفہ کے موقع پر ابو بکر کی خلافت کے محرک اور معمار تھے، اپنے دور خلافت میں اعلانیہ کہتے تھے کہ ابو بکر کی بیعت بلا مشورہ اور اچانک ہوئی تھی، لیکن اللہ نے مسلمانوں کے اس کے برے نتائج سے محفوظ رکھا۔ اور یہ روایت صحیح بخاری جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 26 باب رجم الحبالہ من الزما میں موجود ہے۔ اس کے بعد جب عمر ابو لولو الفیروز کے وار سے زخمی ہو گئے اور انہیں اپنی موت کا یقین ہو گیا تو انہوں نے ایک 6 رکنی کمیٹی تشکیل دی تاکہ وہ خلافت کے لیے اپنے میں سے کسی ایک کا انتخاب کرے، لیکن انہیں یہ بھی اچھی طرح معلوم تھا کہ یہ چند لوگ بھی اس کے باوجود کہ انہیں رسول اللہ کی صحبت کا شرف حاصل تھا، وہ سابقین اولین میں سے تھے اور زہد و تقویٰ میں ممتاز تھے،
انسانی جذبات سے ضرور متاثر ہوں گے، کیونکہ یہ انسانی فطرت ہے اور اس سے صرف معصوم ہی مستثنیٰ ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اختلاف کی صورت میں فیصلے کے لیے انہوں نے عبد الرحمن بن عوف کا پلہ جھکا دیا اور کہا کہ اختلاف کی صورت میں اس فریق کے حق میں فیصلہ ہوگا جس کے ساتھ عبد الرحمن بن عوف ہوں گے۔ اس کے بعد اس کمیٹی نے خلافت کے لیے امام علی علیہ السلام کا انتخاب کر دیا، لیکن شرط یہ رکھی کہ وہ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور سنت شیخین یعنی ابوبکر اور عمر کی سنت کے مطابق حکومت کریں گے۔ علی نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی بات تو تسلیم کر لی، لیکن سنت شیخین کی پیروی کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ روایت طبری، تاریخ الامل والمملوک، ابن اثیر الکامل فی التاریخ میں موجود ہے۔ ابھی بیان جاری ہے اس آیت کے ذیل میں، انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں اس ذیل میں مزید گفتگو کریں گے۔